بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فائدۃ اعلم ان لکل علم و صناعہ غایہ والا لکان طلبہ عبثا والجد فیہ لغوا وغایۃ علم المیزان الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرائے عن الخطا فی النظر۔ فائدۃ اے ہذہ فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے۔ اعلم ان لکل علم و صناعہ غایہ، جان لیجئے کہ ہر علم اور فن کی ایک غایت ہوتی ہے۔ ہر علم اور ہر علم و فن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، ورنہ اگر غایت اور فائدہ نہ ہو تو اس علم کا طلب کرنا بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ تو کیا کہا گیا کہ کوئی بھی علم ہو، اس علم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس علم کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے تو منطق کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، منطق کی بھی کوئی نہ کوئی غایت ہے۔ غایت دیکھیے، جب آدمی کوئی کام کرتا ہے، جیسے کہ آپ منطق کو شروع کر رہے ہیں، تو آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب یہ اثر بئی حیثیت کہ وہ فعل کا نتیجہ، وہ ثمرہ ہے، فائدہ کہلاتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ انتہائے فعل کے بعد ہوتا ہے، غایت کہلاتا ہے۔ تو غایت فعل اور فائدہ فعل بالذات متحد ہے، بالاعتبار مختلف ہیں۔ پھر یہی اثر مذکور اگر اس فعل پر فاعل کے اقدام کا سبب ہو تو فاعل کے لحاظ سے غرض اور مقصود کہلاتا ہے، اور اس کے فعل کے لحاظ سے علت غائیہ۔ تو غرض اور علت غائیہ بھی بالذات متحد ہیں اور بالاعتبار مختلف۔ اور اگر سبب اقدام نہ ہو تو اس کو صرف فائدہ اور غایت کہتے ہیں۔ تو غایت علت غائیہ کے لحاظ سے، غایت علت غائیہ کے لحاظ سے۔ اعلم ان لکل علم و صناعہ غایہ، جان لیجئے کہ ہر علم اور فن کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، ایک غایت ہوتی ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ، کیونکہ اگر کوئی فائدہ نہ ہو پھر تو اس علم کا طلب کرنا عبث ہو جائے گا، اور اس علم میں لگنے والی محنت یہ لغو ہو جائے گی۔ وغایۃ علم المیزان، علم میزان، علم منطق کی غایت ہے۔ کیا غایت ہے؟ الاصابۃ فی الفکر، فکر میں درستگی کو پہنچنا، وحفظ الرائے عن الخطا فی النظر، اور رائے کو خطا فی النظر سے بچانا۔ فصل لا شغل للمنطق من حیث انہ منطق یبحث الالفاظ کیف، وہذا البحث بمعزل عن غرضہ وغایتہ، ومع ذلک فلا بد له من بحث الالفاظ الدالہ علی المعنی، لأن الافادہ والاستفادہ موقوفۃ علیہ، ولذلک یقدم بحث الدلالہ والالفاظ فی کتب المنطق۔ مصنف علیہ رحمہ
علم منطق کی تعریف، موضوع اور فائدہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد الفاظ کی بحث شروع کرنا چاہتے ہیں، مگر الفاظ کی بحث شروع کرنے سے پہلے اس بحث پر الفاظ سے بحث کرنے پر جو ایک سوال وارد ہوتا ہے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا پہلے جواب، جس کو اصطلاحی زبان میں دفع دخل مقدر کہتے ہیں، یعنی میں یہ کہا کہ مقدمہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد الفاظ کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے دفع دخل مقدر یعنی سوال مقدر کا ازالہ۔ سوال یہ کہ منطق کی کتاب میں الفاظ سے بھلا کیسے بحث ہو سکتی ہے؟ یہ تو منطقی غرض غایت سے میل نہیں کھاتی ہے، تو منطق کی کتاب میں الفاظ سے بھلا کیسے بحث ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا دفع اور ازالہ یہاں پر ہے، تفصیل میں پھر بیان کروں گا۔ پہلے دیکھتے ہیں مصنف کے الفاظ۔ فصل اے ھذا فصل لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی یبحث الالفاظ۔ منطقی کے لیے بحیثیت منطقی ہونے کے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ منطقی کو الفاظ کی بحث سے کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بات تو بعد میں آئے گی، مگر مصنف کہتے ہیں منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے، الفاظ سے بحث سے اسے کوئی مطلب نہیں ہونی چاہیے، الفاظ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، سیدھی بات یہ نہیں کہے گی کہ منطقی کو الفاظ سے، بحث الفاظ سے کوئی شغل نہیں ہے، سیدھے سے یہ نہیں کہی گئی، بلکہ منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے، الفاظ سے کوئی سروکار، یعنی بحث الفاظ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ سادہ طریقے سے نہ کہہ کر کے بات اس طریقے سے کہی گئی، یعنی منطقی کو مقید کیا گیا کہ منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ منطقی ہے۔ حیثیت کی قید کیوں لگائی گئی؟ حیثیت کی قید اس لیے لگائی گئی کہ ایک شخص جو منطقی ہے تو منطقی ہے، وہی شخص نحوی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک متعین آدمی منطقی ہونے کے ساتھ ساتھ نحوی بھی ہو سکتا، تو اس متعین شخص کو یقیناً الفاظ سے بحث تو ہوگی۔ نحو میں الفاظ سے بحث ہوتی تو اس کو الفاظ سے سروکار تو ہوگا ہی، ایسا کیسا نحوی ہونے کے باوجود الفاظ سے سروکار نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہاں پر کہ منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ منطقی ہے، وہاں جو اس کو سروکار ہے الفاظ سے، تو منطقی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ نحوی ہونے کے اعتبار سے، اسی لیے یہ قید لگائی گئی۔ مطلب یہ کہ منطقی ہونے کی حیثیت سے ایک منطقی کو الفاظ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی، منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ کیف، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ منطقی الفاظ سے بحث کرے؟ کیف، بھلا ایک منطقی الفاظ سے کس طریقے سے بحث کر سکتا ہے؟ یعنی منطقی کو الفاظ سے کوئی بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهَذَا الْبَحْثُ، کیونکہ لفظ سے بحث، الفاظ سے بحث، یہ منطق کی غرض و غایت سے علیحدہ ہے۔ کیونکہ الفاظ سے بحث منطق کی غرض و غایت سے علیحدہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منطق کا موضوع معرف و حجت ہے۔ شارٹ میں بول رہا ہوں، یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ بحیثیت ایصال۔ تو منطق کا موضوع معرف و حجت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ معرف و حجت یہ معنی ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ معرف و حجت معنی ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موصل الی الانسان حیوان ناطق کا معنی ہے کہ معنی ہے، اسی طریقے سے حدوث عالم تک موصل، العالم متغیر، کل متغیر حادث کے معنی ہے، نہ کہ الفاظ ہیں۔ تو موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق یہ معنی ہے، الفاظ نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے کہ موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق معنی ہے، الفاظ نہیں ہے، جب صورت حال یہ ہے تو منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، اور معرف و حجت معنی کے قبیل سے ہیں، الفاظ کے قبیل سے نہیں ہے۔ تو الفاظ کی بحث منطق کے موضوع، اس کی غرض و غایت سے علیحدہ چیز ہے۔ غرض و غایت بھی سن چکے ہیں، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا، اور فکری غلطی سے بچانے والی چیز وہ معنی ہیں، نہ کہ الفاظ ہیں۔ تو الفاظ کی بحث منطق کی غرض و غایت سے علیحدہ چیز ہے۔ گفتگو ذرا لمبی ہوئی، شارٹ میں بات یہ کہ منطقی کے لیے منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے کوئی بحث، الفاظ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ سے بحث یہ منطق کے بحث عن الالفاظ، منطق کے غرض و غایت سے علیحدہ چیز ہے، الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے منطقی کے لیے بحیثیت منطقی ہونے کے الفاظ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْزَلٍ عَنْ غَرْضِهِ وَغَایَتِهِ، اور یہ بحث الفاظ سے بحث منطق کی غرض و غایت سے علیحدہ ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَحْثِ الْأَلْفَاظ، اس کے باوجود کہ منطق کے غرض سے اور اس کے غایت سے بحث الفاظ کو میل نہیں ہے، اس کے باوجود منطقی کے لیے الفاظ سے بحث ضروری ہے۔ منطق میں الفاظ کی بحث بھی لائی جاتی ہے۔ کیوں لائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس کے باوجود الفاظ کی بحث ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ منطقی لفظ سے بحث اس لیے کرتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کا سمجھنا معنی کی بحث سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟
کیونکہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی پر، اور معنی کا سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا یہ الفاظ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طبعاً الفاظ کی سے بھی منطقی بحث کرتے ہیں، اور طبعاً الفاظ کی بحث منطق میں لائی جاتی ہے۔ فلا بد لہ من بحث الالفاظ۔ تو اس کے باوجود الفاظ کی بحث ضروری ہے، اس لیے کہ الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ لأن الإفادة والاستفادة موقوفة علیہ، اس لیے کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ اٹھانا، دوسرے لفظ میں کہو معنی کا سمجھانا اور معنی کا سمجھنا، دوسرے کو معنی سمجھانا اور دوسرے سے معنی سمجھنا، یہ موقوف ہیں الفاظ پر موقوف ہیں۔ ولذالک یقدم بحث الدلالہ، اسی وجہ سے یعنی اس وجہ سے کہ افادہ اور استفادہ الفاظ پر موقوف ہیں، اس لیے کہ الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، دلالت کی بحث کو مقدم کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ الفاظ کے مباحث تو کثیر ہیں، ان مباحث میں سے دلالت ہی کی بحث کا انتخاب کیوں اور دلالت کی بحث کیوں مقدم کی گئی؟ تو اس کا جواب کہ دلالت کی بحث یعنی الفاظ سے بحث بحیثیت دلالت کے ہے، اس لیے دلالت کی بحث مقدم شروع میں لائی جاتی ہے منطق کی کتاب میں۔ اسی وجہ سے دلالت کی بحث مقدم کی جاتی ہے اور الفاظ کی بحث مقدم کی جاتی ہے منطق کی کتابوں میں۔ فصل فی الدلالہ، یہ فصل دلالت کے بیان میں ہے۔ الدلالۃ لغتاً هو الارشاد، اے راہ نمودن۔ دلالت لغت میں ارشاد کو کہتے ہیں، راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، مطلقاً بتانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو دلالت کا لغوی معنی ہے بتانا، راستہ بتانا اور راستہ دکھانا۔ اصطلاح منطق میں دلالت کسے کہتے ہیں؟ شے کا ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ تو دلالت کسی بھی چیز کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے اس حال میں ہونا، اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، یہ ہے دلالت۔ مثال کے طور پہ دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہوتا ہے، دھوپ دیکھ کر سورج کے وجود کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں دھواں سے آگ کے وجود کا علم، تو ہم نے کہا دلالت شے کا ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ دیکھیے دھواں کے علم سے یعنی دھواں کو دیکھ کر آپ کو ایک دوسری چیز یعنی آگ کے وجود کا علم ہوا، تو یہاں دلالت کی صفت ہے، دلالت کی صفت ہے، یعنی دھواں میں دلالت کی صفت موجود ہے، یعنی یہ چیز بتا رہی ہے ایک دوسری چیز کو، دھواں کی دلالت ہو رہی ہے آگ کے وجود پر، یوں ہی دھوپ کی دلالت ہو رہی ہے سورج کے وجود پر۔ تو دلالت شے کا ایسی
حالت میں ہونا، کسی بھی چیز کا اس طور پر ہونا خود سے قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے سے، کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، تو یہاں پر دلالت جس کو آپ نے سنا، ظاہر سی بات ہے دلالت یہ صفت ہے، تو دلالت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دال، ایک مدلول، اور پھر دلالت۔ دلالت کے لیے دال بھی ہونی چاہیے، مدلول بھی ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز جس سے آپ کو دوسری چیز کا علم ہوا، تو شے اول کو دال اور شے ثانی کو مدلول کہیں گے، اور شے ثانی کو مدلول کہیں گے۔ جیسے دھواں سے دھواں کو دیکھ کر آگ کے وجود کا علم ہوا، تو دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے۔ دھوپ دیکھ کر سورج کے وجود کا علم ہوا، تو دھوپ دال اور سورج یہ مدلول ہے۔ تو دلالت شے کا ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے علم سے، شے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، یہ ہے دلالت۔ تو شے اول دال ہے اور شے ثانی مدلول ہے۔ کہتے ہیں اصطلاح میں دلالت نام ہے کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ شے کا اس طور پر ہونا، کسی بھی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، تو شے اول دال ہے اور شے ثانی مدلول ہے۔ والدلالۃ قسمان، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں۔ دلالت کی دو قسمیں، دلالت آپ نے سن لیا، اس کی تعریف سن لیا، کسی بھی چیز کا ایسی حالت میں ہونا، اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، تو شے اول دال اور ثانی مدلول۔ اور والدلالۃ قسمان، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ کیا مطلب؟ دال اگر لفظ ہے تو لفظیہ ہے، غیر لفظ ہے۔ دال اگر غیر لفظ ہے تو پھر یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ دال لفظ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، آپ کے سامنے زید بولا گیا، آپ نے لفظ زید کو سنا، اب اس سے آپ کا ذہن ذات زید کی طرف چلا جاتا ہے، ذات زید کو سمجھ جاتے ہیں۔ کیونکہ لفظ زید کو واضح نے ذات زید کے لیے وضع کیا ہے، اور اس وضع کو آپ جانتے ہیں، تو لفظ زید ذات زید پر دال ہے۔ تو دال یہاں پر لفظ ہے۔ دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے، چنانچہ لفظ زید کی دلالت ذات زید پر یہ دلالت لفظیہ ہے۔ اور اگر دال لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، تو پھر یہ دلالت غیر لفظیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جیسے دھواں کی دلالت آگ کے وجود پر، جیسے دھوپ کی دلالت سورج کے وجود پر، یہ دلالت غیر لفظیہ ہے، کیونکہ یہاں دال لفظ نہیں ہے۔ والدلالۃ قسمان، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ لفظ، دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، اور غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو۔ تو باعتبار دال کے اس اعتبار سے
کہ دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے، اس اعتبار سے کہ دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے، دلالت کی دو قسم، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ، ان دونوں میں سے ہر ایک دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ، ان دونوں میں سے ہر ایک تین قسموں پر ہیں، یعنی دلالت لفظیہ کی بھی تین قسم ہے اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسم۔ لفظیہ کی تین قسم، لفظیہ وضعیہ، لفظیہ طبعیہ، لفظیہ عقلیہ۔ غیر لفظیہ کی بھی تین قسم ہے، غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ طبعیہ، غیر لفظیہ عقلیہ۔ اس کی تعبیر یوں بھی ہوتی ہے، وضعیہ لفظیہ، وضعیہ غیر لفظیہ، طبعیہ لفظیہ، طبعیہ غیر لفظیہ، عقلیہ لفظیہ، عقلیہ غیر لفظیہ، یوں بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک، لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک تین قسموں پر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کل اقسام 6 ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک لفظیہ وضعیہ ہے، ان میں سے ایک لفظیہ وضعیہ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، دیکھیے دال لفظ ہے، دال کیا ہے؟ لفظ ہے تو لفظیہ ہے۔ اب لفظیہ تین حال سے خالی نہیں، دلالت لفظیہ تین حال سے خالی نہیں۔ لفظ کا کسی چیز کو بتانا، کسی معنی کو بتانا، یا تو اس وجہ سے، یا تو وضع کی وجہ سے ہوگا، یا طبع کی وجہ سے ہوگا، یا عقل کی وجہ سے ہوگا۔ وضع کی وجہ سے، وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، یہ ہے وضع۔ تو ایک چیز کا دوسری چیز کو بتانا یا تو وضع کی وجہ سے ہوگا، سمجھ رہے ہیں، دلالت لفظ یا تو اس وجہ سے، دلالت لفظ یا تو اس وجہ سے کہ واضح نے اس لفظ کو کسی چیز کے لیے وضع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر لفظ کی دلالت واضح کی وضع کی وجہ سے ہے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوگی، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ دلالت لفظیہ، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، کیونکہ یہ دلالت لفظیہ اس لیے ہے کہ یہاں دال یعنی لفظ زید، زید یہ لفظ ہے تو لفظیہ ہے۔ وضعیہ اس لیے ہے کہ یہ دلالت زید کی دلالت ذات زید پر وضع کی وجہ سے ہے، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ تو دلالت لفظیہ کی تین قسم، ایک لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت جس میں دال لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، دلالت وضع کی وجہ سے ہو، وہ لفظیہ وضعیہ ہے۔ دال لفظ ہے، دلالت طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے، بتقاضۂ طبع ہے، بتقاضۂ طبع ہے، تو پھر یہ دلالت طبعیہ لفظیہ ہے۔ کیا ہے؟ طبعیہ لفظیہ ہے۔ مثلا اوہ اوہ، اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہے، کیونکہ اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر طبع کی وجہ سے ہے۔ طبع کی وجہ سے کیا مطلب؟ جب سینے میں درد ہوتا ہے تو طبیعت اسے بولنے کو چاہتی ہے، تو یہ دلالت اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر طبعیہ لفظیہ ہے۔ لفظیہ اس لیے ہے کہ دال لفظ ہے، اور طبعیہ اس لیے ہے کہ یہ دلالت طبیعت کے چاہنے سے ہے، تو یہ دلالت طبعیہ لفظیہ ہے۔ تیسری قسم عقلیہ لفظیہ،
مطلب دال لفظ ہو اور دلالت بتقاضۂ عقل ہو، بتقاضۂ عقل ہو، تو یہ دلالت عقلیہ لفظیہ ہے۔ جیسے لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر، یعنی دیوار کے پیچھے سے آپ نے لفظ دیس سنا تو لفظ دیس دال ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی بولنے والا ہے۔ تو لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت لافظ کے وجود پر، یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے۔ لفظیہ اس لیے کہ دال لفظ ہے، اور عقلیہ اس وجہ سے کہ یہ دلالت بتقاضۂ عقل ہے، بتقاضۂ عقل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی دیس، لفظ دیس اگر سامنے سے سنا گیا تو پھر لافظ کا وجود مشاہدہ سے معلوم ہوا، عقل سے معلوم نہیں ہوا۔ اب یہ بات رہی کہ لفظ دیس زید کی جگہ دیس کا کیوں انتخاب ہوا؟ زید بھی دیوار کے پیچھے سے زید کا لفظ اگر سنا گیا تو اس کی دلالت بھی بولنے والے کے وجود پر یقیناً دلالت عقلیہ لفظیہ عقلیہ ہی ہوگی۔ تو لفظ زید کی جگہ دیس کیوں چنا گیا؟ تو اس کا کئی طرح سے جواب دیا جا سکتا۔ ایک یہ کہ اگر مثال میں زید لاتے تو آپ کنفیوژن ہوتے کہ ابھی تو وضعیہ لفظیہ کی مثال میں لفظ زید بول چکے ہیں آپ کہ لفظ زید کی دلالت ذات زید پر یہ وضعیہ لفظیہ ہے، اور پھر وہی زید لا رہے ہیں کہ زید کی دلالت لافظ کے وجود پر، سمجھ رہے ہیں، یہ عقلیہ لفظیہ ہے۔ تو کنفیوژن آپ کو ہوتا، آپ کنفیوژن نہ ہو اس لیے زید کو پلٹ کر دیس کر دیا گیا۔ نیز دوسری بات، اگر یوں کہا جاتا کہ لفظ زید کی دلالت لافظ کے وجود پر، ایسا کہا جاتا تو پھر یہ یہاں دو دلالتیں ہو جاتی، ایک لفظیہ عقلیہ اور ایک وضعیہ، یہ دو دلالتیں ایک ساتھ ہو جاتی تو یہ مثال خاص لفظیہ عقلیہ کی رہے، طبعیہ کی نہ ہو، وضعیہ کی نہ ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے لفظ دیس کا انتخاب کیا۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دلالت لفظیہ کی تین قسم ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ دلالت اگر وضع کی وجہ سے ہے تو وضعیہ ہے، جیسے زید کی دلالت ذات زید پر بتقاضۂ طبع ہے، تو لفظیہ طبعیہ ہے، جیسے کی دلالت سینے کے درد پر، اور اگر بتقاضۂ عقل ہے تو لفظیہ عقلیہ ہے، جیسے لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت لافظ کے وجود پر۔ اور اگر یہی لفظ دیس سامنے سے سنا گیا تو اس کی کسی بات کے اوپر دلالت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کی بھی دلالت اس بات کے اوپر ہے کہ لافظ گونگا نہیں ہے، لافظ گونگا نہیں ہے، اور یہ دلالت بھی عقلیہ ہی ہوگی۔ کیوں؟ دال لفظ ہے تو لفظیہ ہے، مگر یہ دلالت بتقاضۂ عقل ہے۔ لافظ کی زبان سے لفظ دیس کا نکلنا سے یہ معلوم ہونا کہ لافظ گونگا نہیں ہے، یہ دلالت وضع کی وجہ سے بھی نہیں ہے، طبع کی وجہ سے بھی نہیں ہے، عقل کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے۔
وہ دلالت و قسمان، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، اور غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی تین قسم ہیں۔ پہلی قسم لفظیہ وضعیہ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور دوسرے لفظیہ طبعیہ ہے، جیسے اوہ اوہ کی دلالت اوہ اوہ حمزہ کے ضمہ اور ہائے مہملہ کے سکون کے ساتھ، اور ایک قول ہا کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، یہ مثال ہے لفظیہ طبعیہ کی۔ کیوں؟ اوہ اوہ کی دلالت وجع صدر پر، یہ لفظیہ طبعیہ ہے، کیونکہ طبیعت مجبور کرتی ہے اس لفظ کے پیدا کرنے پر درد ہونے کے وقت سینے میں۔ اور تیسری قسم لفظیہ عقلیہ ہے، جیسے لفظ دیز جسے دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، اس کی دلالت لافظ کے وجود پر۔ ورابعها غیر اللفظیۃ الوضعیہ، اور چوتھی قسم، یہ چوتھی قسم کہاں سے نکل کے آئے؟ تو ما سبق میں عبارت گزری کل منہما علی ثلاثۃ انحاء، لفظیہ غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں، تو کل قسمیں 6 ہو گئی، 6 میں سے 3 قسموں کا ذکر ہوا۔ چوتھی قسم، دلالت کی چوتھی قسم غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ غیر لفظیہ وضعیہ ہے، غیر لفظیہ یعنی لفظ کے سوا کسی چیز کا، لفظ کے سوا کسی چیز کا کسی بات، کسی معنی پر دلالت کرنا وضع کی وجہ سے یہ غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ اس کو وضعیہ غیر لفظیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر، ان کے معنی پر، یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے، بلفظ دیگر وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ تو دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر وضع کی وجہ سے ہے، اور دال غیر لفظ ہے، اس لیے یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ دوال اربع کو میں بیان کروں اس سے پہلے وضعیہ غیر لفظیہ کی ایک مثال۔ وضعیہ غیر لفظیہ دلالت وضع کی وجہ سے، ایک چیز کا دوسری چیز کو بتانا وضع کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ واضح نے ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں خاص کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دال یہاں پر لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، یہ ہے وضعیہ غیر لفظیہ۔ جیسے آج کل روڈ پہ جب ہم چلتے ہیں تو جگہ جگہ تیر جیسا نشان دکھتا ہے، تو یہ نشان جو دکھتا ہے، یہ نشان وضع کیا گیا ہے، تیر کا نشان وضع کیا گیا ہے دلالت کے لیے۔ کس کے لیے؟ بتانے کے لیے کہ مثلاً اس شہر کی طرف مڑنے کا یہ راستہ ہے، تو وہ تیر کا نشان دلالت کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، تیر کا نشان راستہ بتاتا ہے، اور یہ راستہ بتانا وضع کی وجہ سے ہے، مگر ظاہر سی بات ہے وہ جو تیر کا نشان ہے وہ لفظ نہیں ہے، تو یہ دلالت تیر کے نشان کی دلالت راستہ بتانے پر یہ وضعیہ غیر لفظیہ ہے، کہ وضعیہ غیر لفظیہ ہے، غیر لفظیہ کہ دال غیر لفظ ہے، اور یہ دلالت وضع کی وجہ سے ہے، یہ وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ تو دلالت کی 6 قسموں میں سے چوتھی قسم وضعیہ غیر لفظیہ ہے، اسی کو غیر لفظیہ وضعیہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے دوال اربع کی دلالت ان کے معنی پر۔ دوال اربع کیا ہیں؟ خطوط، عقود، نصب، اشارات۔
سمجھ رہے ہیں؟ خطوط کیا چیز ہے؟ تو وہ نقوش جو معانی پر دلالت کرتے ہیں. خطوط وہ نقوش جو معانی پر دلالت کرتے ہیں الفاظ کے واسطے سے، اس واسطے سے کہ الفاظ ان کے لیے وضع کیے گئے ہیں. تو خطوط کی دلالت معانی پر بواسطہ الفاظ کے یہ دلالت وضعیہ ہے، کیونکہ یہ دلالت وضع کی وجہ سے ہے، اور غیر لفظیہ ہے کیونکہ دال یہاں پر غیر لفظ ہے. مثال کے طور پر خطوط، یہ جو کتاب میں آپ نقوش دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان نقوش کی معنی پر دلالت ہوتی ہے، مگر ان نقوش کی ڈائریکٹ معنی پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نقوش، ان نقوش کی دلالت الفاظ پر ہوتی ہے. تو یہ نقوش الفاظ پر دال ہوتے ہیں اور الفاظ معنی پر دال ہوتے ہیں، تو یہ نقوش معنی پر الفاظ کے واسطے سے دال ہوتے ہیں. خطوط مثال کے طور پہ آپ ایک دیوار پہ یا ایک کاغذ میں ایک ایسی سیدھی سی لکیر آپ نے دیکھا، یا اس طرح کی ایک لکیر دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ خطوط. تو یہ اس طرح کی ایک سیدھی لکیر، اس طرح کی لکیر، یہ خطوط ہیں. یہ حروف پر دلالت کر رہے ہیں، مثلا الف پر، با پر. تو خطوط کی دلالت الفاظ پر ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے الفاظ کی دلالت معنی پر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں خطوط جیسے لکھا ہوا ہے زید، زا یا دال، یہ خطوط ہے. تو اس خط کو، اس نقش کو، زا یا دال، اس نقش کو دیکھ کر ذات زید کو آپ سمجھتے ہیں. تو یہ نقش ذات زید پر دال ہے، مگر لفظ کے واسطے سے کہ یہ نقش لفظ زید پر دال ہے اور لفظ زید ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس نقش کی ذات زید پر دلالت ہے. اگر دور نہیں جانا چاہے، بات یہاں بھی ختم کر سکتے ہیں، اس نقش کی لفظ پر دلالت ہے. تو یہ دلالت یہاں پر دال غیر لفظ ہے اور دلالت وضع کی وجہ سے، بات یہاں بھی ختم کر سکتے ہیں، آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو نقش کی دلالت معنی پر الفاظ کے واسطے سے، یہ دلالت وضع کی وجہ سے ہے، وضع کی وجہ سے ہے، اور دال غیر لفظ ہے. بہرحال وضعیہ غیر لفظیہ کی مثال میں کہا، جیسے کہ مصنف نے کہا وضعیہ غیر لفظیہ، جیسے کہ دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پہ. تو دوال اربع جیسے کہ خطوط، تو خطوط کیا ہے؟ وہ نقوش ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں الفاظ کے واسطے سے، اس لیے کہ ڈائریکٹ تو ان نقوش کی دلالت الفاظ پر ہے، مگر الفاظ معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو پھر ان نقوش کی معنی پر دلالت ہے الفاظ کے واسطے سے. دوال اربع میں ایک خطوط، عقود، یہ مفاصل الانامل، مفاصل الانامل انگلیوں کے جوڑ، انگلیوں کے جوڑ لغت میں عقود مفاصل الانامل کو کہتے ہیں. یہ انگلیوں کے جو مفاصل ہیں یہ عادات پر دلالت کرتے ہیں. کس پر دلالت کرتے ہیں؟ عادات پر دلالت کرتے ہیں. کبھی اتفاق ہوا ہوگا آپ کو جانوروں کی منڈی میں جانے کا، جہاں جانور بکنے کے لیے آتے ہیں، تو بروکرز ہوتے ہیں، وہ آپس میں انگلیوں کے پور پر معاملہ کرتے ہیں
ہم بھی سامنے موجود ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی سامنے موجود ہوتے ہیں، انگلیوں کے پور پر ان کے معاملات ہو جاتے ہیں اور ہمارے سمجھ میں کیا بھی نہیں آتا، مگر وہ آپس میں بروکر یا جو خریدار وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپس میں سمجھتے ہیں کہ اس انگلی کے نشان کی ایسا کیا تو کیا مطلب ہے، ایسا کیا تو کیا مطلب ہے، وہ اس بات کو آرام سے سمجھتے ہیں، تو ان کی دلالت معنی پر ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، عقود عادات پر دلالت کرتے ہیں تاجروں کی اصطلاح کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے نصب، دوال اربعہ میں نصب، خطوط، عقود، نصب کسے کہتے ہیں؟ نصب کسے کہتے ہیں؟ راستے پر جو چیز گاڑی جاتی ہے، راستے پر جو چیز گاڑی جاتی ہے مسافت کی تعین کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں۔ اور اشارات، تو اشارات مشار الیہ پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے سر کا اشارہ، ہاں یا نہیں پر اس کی دلالت ہوتی، جیسے ہاتھ کا اشارہ، یہ اشارہ آنے پر دلالت کرتا، یہ اشارہ جانے پر دلالت کرتا۔ بھاؤں کا اشارہ، بھاؤں سے بھی اشارے ہوتے ہیں، تو ان اشارات کی دلالت مشار الیہ معنی پر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے نارتھ انڈیا میں جب یوں اشارہ کرتے ہیں تو اس کی دلالت ہاں پر ہوتی ہے، اس طرح سے اشارہ کرتے نارتھ انڈیا میں تو اس کی دلالت نہیں پر ہوتی، مگر ساؤتھ میں ایسا نہیں ہے۔ ساؤتھ میں تو لگتا ہے ایسا بھی کیے تو ہاں، ایسا بھی کیے تو نہیں۔ بہرحال اشارات کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، اشارات کی دلالت مشار الیہ پر۔ تو یوں اشارہ کیا آپ نے، آنے پر دلالت ہوتی، یوں نہیں پر دلالت ہوتی ہے، تو اشارات کی بھی دلالت مشار الیہ معنی پر ہوتی ہے۔ تو یہ دوال اربعہ جو آپ نے دیکھا، یہ تمام دوال اربعہ غیر لفظ ہیں، جس کو آپ نے سنا، خطوط، عقود، نصب، اشارات، نصب، اشارات، یہ غیر لفظ ہیں۔ تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے، مگر ان سب میں جو دلالت ہے وضع کی وجہ سے ہے، وضع کی وجہ سے ہے، کسی چیز کو اپنے مدلول اور معنی کو بتانا وضع کی وجہ سے ہے، تو یہ دلالت لفظیہ غیر وضعیہ ہے، غیر لفظیہ وضعیہ ہے، اسی کو وضعیہ غیر لفظیہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم غیر لفظیہ وضعیہ ہے، جیسے کہ دلالت الدوال الاربع، جیسے کہ دوال اربعہ یعنی خطوط، عقود، اشارات، نصب کی دلالت ان کے مدلولات پہ۔ پانچویں قسم جو آپ نے دیکھا کہ دلالت کی 6 قسمیں ہوئیں، پانچویں قسم غیر لفظیہ طبعیہ ہے، یعنی غیر لفظ کا اپنے مدلول پر دلالت کرنا بتقاضۂ طبع، جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت گھاس اور پانی کے مانگنے پر، چارہ اور پانی کے طلب پر، یہ دلالت، چونکہ دال یہاں پر لفظ نہیں ہے، دال غیر لفظ ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے، اور یہ دلالت طبع کی وجہ سے ہے، بتقاضۂ طبع ہے، تو یہ کہلائے گی طبعیہ غیر لفظیہ کہتے ہیں، غیر لفظیہ طبعیہ۔ جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت پانی اور گھاس کی طلب پر۔ چھٹی قسم غیر لفظیہ عقلیہ، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ کے وجود پر، چونکہ دال غیر لفظ ہے اور یہ دلالت بتقاضۂ عقل ہے، بتقاضۂ عقل ہے،
عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ دھواں ہے تو آگ ہے، تو دھوئیں کی دلالت آگ پر عقلیہ غیر لفظیہ ہے۔ فہذہ ست دلالات، تو یہ 6 دلالتیں ہیں، وضعیہ لفظیہ، وضعیہ غیر لفظیہ، طبعیہ لفظیہ، طبعیہ غیر لفظیہ، عقلیہ لفظیہ، عقلیہ غیر لفظیہ، سب کی مثالیں بیان کر دی گئی تفصیل سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ والمنطقی انما یبحث عن الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ۔ ابھی ابھی آپ نے سنا کہ دلالت کی 6 قسمیں ہیں۔ اب مصنف اپنی اس عبارت سے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دلالت کی 6 قسمیں ہیں، مگر منطقی تمام 6 قسموں سے بحث نہیں کرتے، بلکہ ان 6 قسموں میں سے صرف ایک قسم وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، باقی 5 قسموں سے بحث نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دلالت کی بحث جو لائی گئی ہے، آپ نے ماسبق میں سنا، افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ معنی کا افادہ اور استفادہ ان پر موقوف ہے، تو دلالت کی بحث منطق کی کتاب کے شروع میں جو لائی جاتی ہے وہ افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ افادہ اور استفادہ ان پر موقوف ہے، تو افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے دلالت کی بحث لائی جاتی ہے، اور افادہ اور استفادہ بلفظ دیگر معنی سمجھانا اور معنی سمجھنا، کسی دوسرے کو معنی سمجھانا، کسی دوسرے سے معنی سمجھنا۔ ایک مثال پہلے میں بیان کر دوں۔ افادہ، مثلاً میرے دل میں خواہش ہے چائے پینے کی، اب یہ آپ سامنے والے کو کیا خبر، تو اب کہ میرے اندر یہ خواہش ہے، اس خواہش کے اظہار کے لیے، میرے دل میں جو کچھ ہے اس کے اظہار کے لیے مجھے الفاظ کی ضرورت پڑے گی کہ جب میں الفاظ کا استعمال کروں گا تو میرے دل کی خواہش آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو افادہ، مثلاً میں یوں کہوں کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں، تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ چائے پینے کی خواہش موجود ہے، یہ معنی کا افادہ ہے۔ کسی دوسرے شخص کو آپ نے دیکھا رنج و الم میں ہے، غم کی حالت میں، شکستہ دل دکھائی دیتا ہے، لیکن شکستگی کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اسے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے الفاظ کے استعمال کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کیا تکلیف ہے آپ کو۔ تو افادہ اور استفادہ یعنی معنی کا افادہ یعنی معنی کا سمجھانا، استفادہ یعنی معنی کا سمجھنا، یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ الفاظ کے اوپر۔ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ دلالت کی بحث منطق کی کتابوں کے شروع میں جو لائی جاتی ہے افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے، اور افادہ اور استفادہ کامل طور پر دلالت وضعیہ لفظیہ ہی سے ہوا کرتا ہے، دوسروں سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات میں بول رہا ہوں، افادہ اور استفادہ جس آسانی سے دلالت وضعیہ لفظیہ سے ہوتا ہے، اتنی آسانی سے اور کسی دلالت سے افادہ اور استفادہ نہیں ہوتا۔
تو دلالت سے جو بحث منطقی کرتے ہیں، منطق کی کتاب میں جو دلالت کی بحث لائی جاتی ہے اور منطقی جو دلالت کی بحث میں مشغول ہوتے ہیں، افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے مشغول ہوتے ہیں، اور افادہ اور استفادہ وضعیہ لفظیہ سے کامل طور پر ہو جاتا ہے، اور جس آسانی سے وضعیہ لفظیہ سے افادہ استفادہ ہوتا ہے، کسی دوسری دلالت سے اس آسانی سے افادہ اور استفادہ نہیں ہوتا، تو یہ بحث لایا جانا افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے، اور افادہ اور استفادہ جو مقصد ہے وہ مقصد وضعیہ لفظیہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے باقی جو دلالت کی قسمیں ہیں ان میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ الفاظ کے مباحث دلالت کے مباحث منطق میں مقصود نہیں ہیں۔ جو مقصد ہے افادہ اور استفادہ، وہ مقصد پورے طور سے کامل طور سے وضعیہ لفظیہ سے حاصل ہوتا، آسان طریقے سے وضعیہ لفظیہ سے حاصل ہوتا، تو باقی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ باقی 5 دلالتیں ان کی ضرورت اس لیے نہیں رہتی ہے کہ مقصد ہے افادہ اور استفادہ، اور وہ اس سے پورے طور پر وضعیہ لفظیہ سے حاصل ہو جاتا، کامل طور پر حاصل ہو جاتا اور آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری کچھ قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، وضعیہ غیر لفظیہ، اس سے بھی افادہ اور استفادہ ہو سکتا، مثلا تحریر سے بھی افادہ اور استفادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر دشواری ہے۔ تحریر، اس میں دشواری ضرور ہے، آدمی کو لکھنے کے لیے آنا بھی چاہیے، پڑھنے کے لیے آنا بھی چاہیے، تو اس میں دشواری ہے، مگر اس کے بنسبت وضعیہ لفظیہ میں دشواری نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا باقی 3 قسمیں، 6 قسموں میں سے 3 قسمیں تو غیر لفظ کی ہے، 3 قسمیں غیر لفظ کی ہے، وہاں لفظ ہے ہی نہیں کہ افادہ اور استفادہ ہو سکے، تو کہنا یہ ہے کہ ہیں دلالت کی یہ 6 قسمیں، بلا شبہ یہ 6 قسمیں دلالت کی ہیں، مگر 6 قسموں میں سے صرف منطقی وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، باقی 5 سے نہیں کرتے ہیں۔ وضعیہ لفظیہ سے بحث کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ کامل طور پر افادہ اور استفادہ پورے طور پر ان 6 دلالتوں میں سب سے اکمل طریقے پر جو افادہ اور استفادہ ہوتا ہے وضعیہ لفظیہ سے ہوتا، اور آسان طریقہ آسانی سے افادہ اور استفادہ وضعیہ لفظیہ سے ہوتا۔ اس وجہ سے منطقی حضرات وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، باقی 5 دلالتوں سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ والمنطقی انما یبحث عن الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ، اور منطقی حضرات دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا، دوسرے کو سمجھانا اور دوسرے سے فائدہ اٹھانا، یعنی دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، اور اس کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، بالخصوص پڑھنے پڑھانے والے کو تو اس کی ضرورت پڑتی ہی ہے، اور پڑھنے پڑھانے والا نہ بھی رہے تو انسان مدنی و تباہ ہے، طبعاً اس کی طبیعت اجتماع کو اور اس کی ضرورت اجتماع کو چاہتی ہے، اس بات کو چاہتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، کیونکہ جو سب سے کٹ کر کے رہے وہ اپنی ضروریات کو تنہا پوری نہیں کر سکتا ہے، تو طبعاً مدنی ہے، انسان طبعاً مدنی ہے، اس کی طبیعت اجتماع کو چاہتی ہے، اور اجتماع میں افادہ اور استفادہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ افادہ یعنی غیر کو فائدہ پہنچانا اور غیر سے فائدہ اٹھانا دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی آسانی سے ہوتا ہے، برخلاف دوسری دلالتوں کے، دوسری وضعیہ لفظیہ کے سوا جو دوسری دلالت ہے وضعیہ غیر لفظیہ، یقیناً اس سے بھی افادہ اور استفادہ ہو سکتا ہے، مگر اس میں دشواری ہے، کیونکہ افادہ اور استفادہ غیر لفظیہ سے دشواری سے خالی نہیں ہے۔ ھذا اے خذ ھذا، اسے لے لو، اسے محفوظ کر لو، اس کو یاد کر لو، کس بات کو کہ دلالت کی یہ 6 قسمیں ہیں، مگر 6 قسموں میں سے صرف ایک قسم
6 قسموں میں سے صرف ایک قسم وضعیہ لفظیہ سے منطقی بحث کرتے ہیں، کیونکہ مناطقہ کا دلالت کی قسموں سے بحث افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے، اور افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے، اور افادہ اور استفادہ کامل طور پر وضعیہ لفظیہ سے ہوتا ہے، کامل طور پر برخلاف باقی 5 دلالتوں کے، اور افادہ اور استفادہ جس آسانی کے ساتھ وضعیہ لفظیہ سے افادہ استفادہ ہوتا ہے، اس آسانی کے ساتھ دوسرے سے افادہ اور استفادہ نہیں ہوتا۔ وضعیہ غیر لفظیہ جیسے کہ تحریر کی دلالت بھی معنی پر ہوتی ہے الفاظ کے واسطے سے تحریر کی دلالت بھی معنی پر ہوتی، مگر اس میں دشواری ہے۔ اس وجہ سے منطقی ان 6 دلالتوں میں سے صرف ایک دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں۔ ھذا اے خذ ھذا، اسے لے لو۔